بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 19۔ پچھلا ایپیسوڈ جو کہ 18 تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ حیا جو تھی وہ آنٹی کے گھر سے نکلی اور سبین پھپھو کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں کسی نے اس کو اغوا کر لیا۔ اب اس کے پاس موبائل میں کوئی ترکی کا نمبر نہیں تھا اور اس کے پاس صرف 30 سیکنڈ کال کے پیسے بچے تھے۔ یہ کال اس سے ملائی شیخ عثمان شبیر کو۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ نیچے ترکی کے شیخ عثمان شبیر کارڈ پہ لکھا تھا، نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اسے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی، اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لے گیا۔ کون؟ عثمان انکل؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنس، سبانجی یونیورسٹی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں، یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں، پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز سے بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر پل ہے، باسفورس برج نہیں ہے۔ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک در سے جھلکتے منظر کو۔ اس سے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ اب پہچانی تھی۔ یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی۔ بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اسے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لی۔ دروازہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا، اس پہ جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پہ دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مایا ابل رہا تھا۔ اس کے بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مایا، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی، اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی، پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہی پڑی رہتی۔ لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ میں پلیز میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔
وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھیں. گرمی بڑھتی جا رہی تھی. اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا. لمبے بال کمر اور کندھوں پہ بکھرے تھے. وہ ان کو سمیٹنے پہ بھی قادر نہیں تھی. اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی. پسینے کی چند بوندیں اور اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھیں. دفعتاً دروازہ کھولا. اس نے گردن موڑ کر دیکھا. وہ ایک پستہ قد چینی نے کوش کا حامل شخص تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا. آہا نتاشا. وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا. میں نتاشا نہیں ہوں, پلیز مجھے جانے دو. ایک امید سی بندی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے. ناؤ یو آر نتاشا. انگلش انگلش آل رائٹ. وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا. پلیز مجھے جانے دو. وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی. وہ آگ کے ساتھ کھڑا تھا. تپش کا راستہ رک گیا. ذرا سا سکون ملا. پور کنٹری, ٹورسٹ گرل, پور پیپل. وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. میرا باپ امیر آدمی ہے, وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا. سو نتاشا یو وانٹ انگلش نیم. وہ ٹوٹی پوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا. وہ جواب دیے بنا یکٹک اس سلاخ کو دیکھی گئی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا, یا شاید وہ ڈبلیو تھا. وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا, کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا. اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا. وہ ٹیٹو نہیں تھا. وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی. یو وانٹ انگلش نیم. وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا. نو. وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی. ناؤ دس از یور نیم. وہ سلاخ کا دہکتا لوہا سے قریب لایا. نہیں. وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی. وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا. اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا. یور نیم, اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراق کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی. کندھے سے ذرا نیچے وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا. اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی. وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی. نہیں پلیز نہیں. اس لمحے سے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پستہ قد روسی سے اسے نجات دلا دے. کوئی آ جائے, چاہے وہ عبدالرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو, کوئی تو. روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری حصے پہ رکھ کر دبایا. وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی. اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا. اندر سے ماس جلنے لگا تھا. وہ روح میں اتر جانے والی, زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی. وہ چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی. چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھا لی. وہ مکمل طور پر جل گئی تھی. روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی. اس کے دائیں بازو کے اوپری حصے پہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا. روسی واپس اسی کے سامنے آ کھڑا ہوا. حیا نے متورم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی. اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی جس پہ HO لکھا تھا اور اوپر تلے لکھے دونوں حرف انگارہ بن چکے تھے. نہیں, تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں. وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی مگر رسیوں نے اسے اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پائی. نہیں. وہ خوف سے چلا رہی تھی. وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا. سیاہ داغے گئے حرف تلے سلاخ گاڑ دی. کھولتا ہوا گرم درد, دہکتے انگارے, آگ اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی. وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی. اسے لگا وہ اس تکلیف میں مرنے والی ہے. وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا. چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی. اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا. تکلیف سے وہ ہوش کھو دینے والی تھی. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی. روسی اب تیسری سلاخ اٹھا لایا تھا. اس پہ ری لکھا تھا. حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا. اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی.
اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی. بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر، اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی. منظر بدل گیا. وہ اور روہیل کار کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے. اسکول بیگ لیے وہ اسکول جا رہے تھے. روہیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی. پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا. وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا. وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا. اب وہ تایا فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے. روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا. ان کے آگے 2 خرگوش دوڑ رہے تھے. وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی. اس کے لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے. خرگوش گھاس پہ دور بھاگتے جا رہے تھے. سفید نرم نرم سے خرگوش. روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو میں مس کی. ایک کھولن سے اس کے اندر اترتی گئی. اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی. کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی. خرگوش غائب ہو گئے. درد ہر شے پہ غالب آ گیا. وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کے باعث جلد پوری نہیں جلی تھی اور حسیات باقی تھیں. اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے مگر وہ پھر سے رو رہی تھی. فون، یور فون. آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا. اس کے فراق کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا. سیفٹی پن ٹوٹ گئی. کپڑا پھٹ گیا. اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا. وہ زور زور سے بج رہا تھا. شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم. پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا کبھی فون کو. پھر اس نے فون کان سے لگایا. دوسری طرف سے کچھ کہا گیا. اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار پہ دے مارا. فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری. یو کالڈ سم ون. وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کے چہرہ سامنے کیا. حیا نے نیم جان نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا. وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا. اس کے بال چھوڑے اور گھیٹی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا. کھولتی ہوئی ویکس. یو وچ. وہ غصے سے مغلظات بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا. نو. اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی. میرے بال. اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پہ الٹ دیا. گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پہ گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی. اس کی دل خراش چیخ نکلی. ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا. بازو کا درد غائب ہو گیا. وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی. اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا. وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پہ جا گری آتش دان کے بالکل قریب. کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا. ویکس اس کے سر پہ جمنے لگا تھا. اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا. آنکھیں بند ہو رہی تھیں. اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا. آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں. اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا. دھوئیں کے اس پار کوئی اس روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا. چیخیں، دھواں، آگ، خون. اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا. جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراق کا دامن تھا. آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا. اسے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا. ہر طرف دھواں تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی. اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے. وہ جل کر مر رہی تھی. ہراکلیتس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی. اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی. وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے. درمیان میں ایک قیمتی و نفیس فانوس لٹک رہا تھا. اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا. اس نے ایک خالی سے نگاہ کمرے پہ دوڑائی. وسیع و عریض پرتعیش بیڈ روم. ایک طرف دیوار گیر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے جن سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی. اس نے آنکھیں پھر سے موند لی اور ان پہ بازو رکھ لیا. ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی, بہت چلائی تھی. یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا. وہ ادھر ہی لائی گئی تھی. ہاتھ سے لگی ڈریپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلتی
اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا، اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوقدہ میں ہے، عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پہ دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی، اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا، وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ یہاں پہ باب نمبر 5 ختم ہو گیا۔ ہم سوری اتنی چھوٹی قسط دی آپ کو، لیکن باب ختم ہو گیا۔ اب اگلی باب جو ہے وہ اگلی قسط میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔